بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ لیکن روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ اس زمانے میں اب تک بھی ہے، عرب لوگوں میں مناطق کے حارہ میں جتنے گرم علاقے ہیں وہاں عورتوں کا بھی ختان ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ام عطیہ ایک عورت تھی جو ختان کرتی تھی، تو حضور پاک نے اس کو نصیحت کی کہ تم ختان تو کرتی ہو لیکن لا تنحکی، زیادہ نیچے نہ کاٹا کرو، زیادہ گہرا زخم نہ ہو، تھوڑا سا اوپر سے معمولی سا نقصہ ہے نا احزار الزوج، تاکہ وہ خامد کے لیے عورت جو ہے اور زیادہ پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے ختان جو ہے سیدنا ابراہیم میں آیا، اور آپ کی بیوی کا بھی ختان ہوا لیکن بطور سزا کہ بی بی سارہ نے اپنا غصہ یوں پورا کر کے قسم پوری کر۔ بہرحال اللہ عالم، لیکن مردوں میں جو ختان ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، سنت ابراہیم علیہ السلام، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ، اور اول من اختتن، سب سے پہلا انسان ہے جس کا ختنہ وہ سیدنا ابراہیم، خدا کی شان۔ اور ختنہ بھی آپ کا کب ہوا؟ 80 سال کے، اس وقت آپ بچے نہیں تھے، آپ کی عمر مبارک 80 سال۔ اول من رأى الشيء، اور اس وقت بھی آنے مردوں میں پہلے شخص ہے ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے بال داڑھی میں سفید دیکھے، ورنہ پہلے جو تھے مانا یہ ہے کہ لوگوں نے کبھی بال سفید دیکھا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے جب ابراہیم علیہ السلام نے بالوں کو سفید دیکھا تو پوچھا کہ یا رب بما ھذا، یہ کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ وقار، یہ تو وقار ہے بندے کا۔ قال یا رب زدنی وقارا، کہ اللہ اگر یہ وقار ہے تو اور بڑھاؤ، پھر اور زیادہ کرو، تھوڑا وقار کیوں، پھر زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اول من شب جو ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام، اول من اختتن وہ بھی ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی شان سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اب آگے دو روایات، اکثر روایات میں تو یہ ذکر ہے کہ جب بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ کا آپس میں تباغت ہو گیا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت اسماعیل علیہ السلام پہ بڑی خوشخبریاں ابراہیم علیہ السلام کو ملی کہ یہ تو وہ بیٹا ہے کہ جس کی ذریت میں نبی آئے گا محمد الرسول، اور جو خاتم الانبیاء، اور پھر اس کی ذریت میں 12 عظیما، کہ 12 بڑے سردار گزرے، اور اسی کی تائید میں وہ حدیث مبارک ہے جو سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الامر قائما، یہ دین کا حکم ٹھیک رہے گا، اور 12 خلیفہ امام جو ہے 12 خلیفے پیدا ہوں گے، اور کلہم من قریش، وہ سب کے سب ہوں گے قریش سے۔ جب قریش سے ہوں گے تو اولاد اسماعیل ہو گئی۔ اچھا، وہ 12 خلفاء جو ہیں، خلفاء 12، ایک تو ہمارے شیعہ حضرات نے 12 امام بنا رکھے ہیں نا، انہوں نے بھی 12 امام، اور پھر 6 امام، ان کے بھی یعنی 2 بڑے فرقے جو ہیں، ایک فرقہ 12 امام مانتا ہے، ایک 6 امام۔ 12 امام جو یہ مانتے ہیں، یہ تو شروع ہی حضرت علی سے کرتے ہیں کہ پہلا امام حضرت علی تھے، اور اس کے بعد آخری منتظر ہیں، سرداب میں غار میں بیٹھے ہیں، محمد بن حسن عسکری کی اولاد ہیں جو امام غائب ہے، اور یہ زمانہ غیبوبت کبریٰ کا ہے۔ تو غیبوبت کبریٰ کے زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے آیات اللہ ہوتے ہیں یہ ان کے نائب ہوتے ہیں، پھر ان کے احکام پہ امت کو چلنا ہوتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ حضرت علی کے بعد حضرت حسن نے سلو کر لی، حضرت حسین کو خلافت ملی ہی۔ اچھا، پھر جن کو وہ 12 امام بناتے ہیں وہ تو کبھی مسجد میں بھی امام نہیں رہے، یعنی اتنا بڑا جھوٹ بولے آدمی۔ بھائی امامت کے لیے آخر کوئی حکومت تو ہو۔ جیسے کہ ابوالکلام نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، انہوں نے لکھا ہے کہ خلافت کوئی مسیحیت کا پوپ تو نہیں ہے، یعنی خلافت و امامت کا جو تصور ہے اسلام میں، وہ کوئی مسیحیت کا پوپ نہیں ہے کہ جس کے لیے پیشانوں کا سجدہ کافی ہو، بلکہ خلافت تو تمکن فی الارض کا نام ہے کہ حکومت بھی تو ملے نا کسی جگہ، تبھی تو خلیفہ بنے گا۔ تو ان بیچاروں کو تو کبھی نہیں ملی۔ تو اصل 12 امام مراد کیا ہے کہ حضرت ابو بکر سے شروع ہوں گے اور حضرت حسن تک آئیں گے، پھر آگے بعد بن العباس ہیں،
اور بعض بنو امیہ سے ہیں، اور اسی طرح عمر ابن عبدالعزیز ہیں. یہ ضروری تو نہیں کہ 12 ایک دوسرے کے ساتھ آئیں، 12 پورے ہونے ہیں قیامت سے پہلے، اور وہ تقریباً جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ پورے ہو گئے. لیکن جو روافض کہتے ہیں وہ بات جو ہے بالکل بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی دکھ. اب علماء نے لکھا ہے کہ جب بی بی سارہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بعد فطری بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی توجہ جو تھی بی بی ہاجرہ کے ساتھ زیادہ ہو گئی کہ اب وہ بچے کی ماں بن گئی، اور پھر بچے کا ملنا، بچے کی خبر گیری کرنا، تو وہ بھی تو وقت زیادہ اسی بیوی کو ملے گا. تو اس سے بی بی سارہ کا غصہ اور تیز ہوتا گیا. تو اس لیے حضرت نے سوچا کہ میں اس بیوی کو اور بچے کو کہیں دور جا کے چھوڑا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اپنے بیٹے کی محبت میں آ کر، کیونکہ خلیل جو ہوتا ہے تو اللہ کا دوست ہے، اور دوست تو پھر کسی اور کی محبت برداشت نہیں کرتا. اسی لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ان صاحبکم خلیل اللہ، لیکن چونکہ میں اللہ کا خلیل ہوں تو لہذا اب دل میں وہ مقام جو اللہ کو دیا جا چکا ہے اس کے لیے کسی اور کی گنجائش نہیں. تو اب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے خلیل اللہ ہے، تو خلیل اللہ اور محبت چاہے بیٹے سے ہو چاہے بیوی سے ہو، تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال تھا کہ امتحان میں آ گئے. اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی بیٹے کو لے جاؤ اور ایک جگہ پہ چھوڑ. کہاں چھوڑنے کا؟ بس تم چلو، اب ہم خود ہدایت کر. تو صحیح اب ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں باتیں تھیں، یعنی بی بی سارہ بھی غصے میں، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام جو تھا اس کی عظمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ خلیل میرا ہو اور پیار بیٹوں سے کرے اولاد سے کرے. تو دونوں باتیں جب جمع ہو گئی، حکم ہوا، تو اب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اپنے بچے کو لے کے آئے. چلتے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاں اب اللہ کا کعبہ ہے اور اس کے سامنے جہاں زمزم کا کنواں ہے، اسی جگہ تھوڑی سی ایک اونچی جگہ تھی اندتوہا فوق زمزم، اس مقام پہ آ کے انہوں نے سواری روک دی. اللہ کا حکم یہی تھا، وہی اپنے بیوی بچے کو اتار. اور بات بھی یہی سمجھ آتی اور روایات سے تصدیق بھی یہی ہوتی ہے، ورنہ اللہ کا نبی اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ ایک بیوی ناراض ہو جائے تو دوسری بیوی کو اتنا دور نکال دے. یہ تو شان نبوت کے خلاف. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو صحیح روایات میں موجود ہے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ یہاں سرزمین کعبہ میں چھوڑا تو چلنے لگے تو سلام نہیں، بات نہیں، بتایا نہیں. تو بی بی صاحبہ تو دوڑی پیچھے کہ ابراہیم کیا کر رہے ہیں. تو اگر صرف بی بی سارہ کا غصہ ہوتا، اب تو بی بی سارہ نہیں دیکھ رہی، اب تو اپنی بیوی کو ملتے ہیں، اپنے بچے کو چومتے ہیں، ملتے ہیں، بات کرتے ہیں. بھی گھر میں لڑائی کا خطرہ تھا اس لیے میں نے آپ کو دور کر دیا ہے، آپ دور رہیں، وہ بھی دور رہیں، وہ شام میں ہوں گی، آپ مکے میں ہوں گی، میں آتا جاتا رہوں گا، جھگڑا نہ ہو. لیکن ابراہیم علیہ السلام تو بولتے بھی نہیں، چپ، کیونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا بولنے. اسی لیے صحیح روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے اور بیوی پیچھے دوڑتی گئی دوڑتی گئی دوڑتی گئی، حتیٰ کہ جنت المعلا جہاں اب قبرستان ہے تو اس مقام پر جب پہنچی ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں. تو بی بی صاحبہ کھڑی ہوئی اور نے کہا کہ اللہ امرک بہذا، ابراہیم یہ تو بتاؤ تمہارا ذاتی غصہ ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ تم جو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو وادن غیر ذی زرع ہے، ایک ایسی وادی یہاں کچھ نہیں، یہاں پانی نہیں، یہاں زرع نہیں، یہاں جانور نہیں، یہاں کوئی بندہ نہیں بولنے والا. تو یہ کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے یا خود ناراض ہیں؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم جواب دے دو. تو فرمایا کہ ہاں ان اللہ امرنی بہذا، میرے اللہ کا حکم. تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی صاحبہ فوراً رک گئی، کہا اذن لا یضیعنا، کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ ہماری حفاظت کریں گے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہا کہ ابراہیم اب کیا ہے، ہمیں اب آپ کا کوئی فکر.
بی بی صاحبہ واپس آ گئی، آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک بچہ ہے، وہ بھی لذیذ دودھ پینے والا، اور ایک مشکیزہ ہے پانی کی، اور ایک مشکیزہ ہے اس میں کچھ ستو ہے، کچھ کھجوریں ہیں، یہ زیادہ راہ ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے گزارا ہونے لگا، اور کتنے دن تک وہ پانی چل سکتا تھا، آخر وہ پانی جیسا ختم ہو گیا۔ اب جب پانی ختم ہو گیا، کان اسماعیل یا تلبتو، روایت زیادہ کی بات اسماعیل السلام پلٹیاں کھانے لگے پیاس۔ یہ واقعات پڑھ لینا یا کسی سے سن لینا تو کوئی ایسی بات نہیں، ضرورت اس بات میں ہے کہ اس میں تفکر کریں کہ وہ کیا وقت ہوگا کہ اس کعبۃ اللہ میں نہ عمارت ہے نہ کعبہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیلوں تک کالے کالے پہاڑے، کوئی بندہ نہیں، ایک اکیلی عورت بیٹھی ہو، کیا مقام کیا ہوگا، اس پہ گزری کیا ہو۔ اسی پہ ذرا آپ تصور کریں نا جی، آپ اپنے فلیٹ میں ہوتے ہیں، بچے چلے جائیں نا تو کئی دن تک بندے کو نیند نہیں آتی، اکیلا سو رہا ہے بندہ، دو دفعہ آدمی چیک کرتا ہے کہ دروازے بند ہیں، لاک ہیں، کیا ہیں، اب اکیلا سو رہا ہوں، بھائی انسان ہے، سو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو سیدہ ہاجرہ کا مقام عظمت دیکھیں کہ ایک اکیلی عورت ہے کہ دودھ پینے والا بچہ ہے، اور اللہ پہ کتنا بڑا یقین۔ یہ تو دین کے لیے عورتوں کی قربانیاں تھیں، اسی لیے اب آپ ہم دیکھ لیں کہ بھی ہم حج پہ آتے ہیں، کیا ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے گھر والے لوگ، ہمارے عزیز و اقارب، کیا وہ عورتیں بھی اتنی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں اس دعوت اللہ کے لیے، اس گھر کے لیے، اس حج کے لیے، اس دین کے لیے؟ اتنا بڑا امتحان جو اٹھایا جا رہا ہے، کوئی بات تو نہیں آسان سی۔ اب بیٹا تڑپ رہا ہے، پانی کوئی نہیں، آپ بتائیں کہ جناب ایک عورت کہاں جائے، اور پھر اولاد ہے۔ تو سب سے قریب ترین پہاڑ جو تھا وہ جبل صفا، تو بی بی صاحبہ دوڑ کے صفا پہ چڑھی کہ دور کہیں نظر ڈالوں، شاید کوئی وہ اڑتے ہوئے پرندے نظر آ جائیں۔ اچھا، بعض پرندے خاص ہوتے ہیں جو خاص طور پہ پانی کی جگہ پہ اڑتے ہیں، اور وہ عرب لوگ پہچانتے ہیں کیونکہ صحراؤں کے رہنے والے لوگ ہیں کہ شاید کوئی پرندہ نظر آ جائے، یا کوئی قافلہ گزرتا ہوا قدرت سے نظر آ جائے اور ان کے پاس پانی ہو تو میرا بچہ بچ جائے۔ تو ام اسماعیل علیہ السلام آپ صفا پہ چڑھی، صفا سے پھر آپ مروہ کی طرف چلے۔ اب صفا اور مروہ کے درمیان میں جہاں انہوں نے سبز بتی کا نشان لگا دیا ہے، یہ جگہ تھی نیلی۔ اب باقی جگہ جو تھی وہ اونچی تھی، وہاں سے تو اسماعیل علیہ السلام نظر آتے تھے۔ جب بی بی صاحبہ یہاں وادی میں اتر جاتی نیچے تو اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، تو بی بی تیز سے کہ اب جلدی اونچی جگہ پہ جاؤں، دیکھو تو صحیح، خدا نہ خاصا میں پانی ڈھونڈ رہی ہوں اور کوئی جنگل کا جانور آگے حملہ کر دے بچے پہ۔ اسی طرح مروہ پہ چڑھی، پھر واپس آئیں، کچھ نہیں نظر آ رہا۔ تو اسی دوڑنے کو میرے اللہ نے ایسا قبول فرما لیا کہ قیامت تک انبیاء، اولیاء، صلحاء، حجاج، ہر آدمی سنت ام اسماعیل کو زندہ رکھے گا اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے گا، کہ وہ اللہ کے لیے جو تڑپ، اور اس دوڑنے پر ثواب تب مرتب ہوتے ہیں، اس کے فضائل تب حاصل ہوتے ہیں کہ جب کیفیت وہ پیدا ہو جائے کہ سامنے بچہ ہو، اس کی ہلاکت یقینی ہو، پانی کہیں سے نظر نہ آئے، آدمی اکیلے وحشت میں ہو اور بے تحاشا دیوانوں کی طرح بھاگ رہا ہو۔ جب یہ کیفیت پیدا کرے پھر دیکھیں کہ صفا مروہ کی برکتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں۔ اب تو ٹھیک ہے، ایک سنت ہے، ادا ہو جاتی ہے، آدمی پوری کر لیتا ہے، اب تو اے سی ہے، ایئر کنڈیشن ہے، راحت ہے، آرام ہے، اس کے بعد بھی آدمی کہتا ہے جی بہت رش ہے، صفا تو بہت تکلیف ہوئی، چلو جی اوپر دوڑ لیں گے، اس سے اور اوپر دوڑ لیں گے۔ لیکن وہ کیفیت جب تک پیدا نہ ہو، فضائے بدر پیدا کر، وہ کیفیت پیدا کرو تو رحمت آئے نا۔ تو اس لیے بی بی صاحبہ دوڑی، اور کسی دوڑ میں تھی کہ آواز آئی۔ جب آواز آئی تو بی بی صاحبہ رک گئی۔ بی بی صاحبہ کے رکنے پر بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی، نے کہا کون ہو؟ اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو باتیں کرو، سامنے آؤ۔ تو پھر آواز آئی کہ بی بی صاحبہ آپ نہ گھبرائیں، آپ اپنے بچے کے پاس تو آئیں۔ تو جب بچے کے پاس آئیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے پاؤں ہل رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل جس جگہ میرے نبی اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہیں اسی جگہ پر مارو، نہیں تو دشمنی ہے۔ تو اس لیے روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ مائے زمزم جو ہے، اس میں اللہ نے بڑی عظیم رحمتیں جمع کی ہیں،
کہ ایک تو جبریل علیہ السلام کا پر لگا اور ایک اللہ کے نبی کے پاؤں لگے. اور پھر تیسری بڑی نعمت یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک نے خود ڈول منگوا کے پیا اور اپنا لعاب دہن ڈالا اور پھر زمزم میں ڈال دیا تو وہ برکتیں بھی شامل ہو گئی زمزم میں. تو اب پانی نکلا. جب پانی نکلا تو بی بی صاحبہ نے جلدی جلدی پتھر جو پڑے تھے نا لے کے روکنا شروع کیا. زم 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 ٹھہر گیا ٹھہر گیا ٹھہر گیا اور ہاتھوں سے لے کے اس مشکیدے میں بھرنے کی کوشش کی. تو حضور پاک نے فرمایا کہ یرحم اللہ ام اسماعیل, اللہ اسماعیل کی اماں پہ رحمت فرمائیں, اگر وہ ایسا نہ کرتی لکان عینا وعینا, یہ تو ایک نار جاری ہو جاتی دنیا. لیکن اللہ کو یہی منظور تھا, اللہ کی حکمت ہے اسی میں. تو اسی اسنا میں جب پانی کا انتظام ہو گیا اس وقت کعبۃ اللہ کی کوئی عمارت نہیں. کعبۃ اللہ جو ہے وہ ایک ٹیلے کی شکل میں تھا, ایک اونچا ٹیلا بن گیا تھا اور باہر سے جب برسات کے پانی گرتے تھے کوئی ادھر سے چلا گیا پانی کوئی ادھر سے چلا گیا, درمیان میں ٹیلے کی کیفیت میں تھا, کوئی عبادت نہیں. کچھ دنوں کے بعد قبیلہ جرہم میں اسفل مکہ تھا, یعنی مکے کا جو نیچے کا حصہ ہے, بسم اللہ سمجھ لیں یہ نیچے کا حصہ ہے, قدا جو ہے نیچے کا حصہ ہے. تو ادھر قدائی والی جانب, قدا والی جانب جو ادھر سے جب گزرا اور وہ پڑاؤ کیا انہوں نے, جیسے قافلے اونٹوں کے چلتے تھے نا جی, پھر ایک رات کو چلتے چلتے تھک گئے, سیر سو گئے, پھر صبح کی تہجد کے وقت پھر چل پڑے, پھر گرمی ہوئی تو پھر بیٹھ گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اڑ رہا ہے جو عام طور پر پانی پہ ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا بھی یہاں تو ہم نے کبھی پانی نہیں دیکھا, یہ کیسا پانی ہے, پتہ تو کرو. تو ان کے آدمی دوڑے دوڑے آئے, آ کے دیکھا کہ بی بی صاحب آئے ہیں, ایک بچہ ہے اور چشمہ ہے ماشاءاللہ ابل رہا ہے. تو انہوں نے بھی پانی بھرا اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دے گئے اور ان کو بتا بھی دیا کہ بھی وہاں تو ایک بڑا عجیب چشمہ اور عجیب پانی. تو اب جو ہم والے جو تھے وہ سب کے سب آ گئے بی بی صاحبہ کے پاس اور آگے کہنے لگے کہ اماں اگر تم ہمیں اجازت دے دو, ناراض نہ ہوں, ہمیں رخصت دے دو تو ہم لوگ آپ کے ساتھ یہاں آباد ہو جائیں, یا ٹھہر جائیں. ہم بھی تو سفر اسی لیے کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی جگہ ملے اچھی تو بیٹھ جائیں. بی بی صاحب نے کہا کہ ہاں یہ تو آپ کو میں اجازت دیتی ہوں, ولکن لا حق لکم علی الماء, لیکن تمہارا پانی پر کوئی کنٹرول نہیں ہو, پانی ہمارے کنٹرول میں ہو. انہوں نے کہا ٹھیک. تو پھر قبیلہ جرہم جو ہے وہاں آباد, اور قبیلہ جرہم جو ہے یہ عرب سے خالص. تو اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اول من تکلم بالعربیہ, پہلا بندہ جو عربی بولنے والے ہیں وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے, اور انہوں نے جو ہے لغت عربیہ جرہم سے سیکھی اور جرہم سے لغت سیکھی. اور جب اب جناب جوانی آنے لگی, ابراہیم علیہ السلام بچے تھے پھر جوان ہونے لگے, اور اتنا ماشاءاللہ جمال کے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو بنو جرہم نے خواہش ظاہر کی کہ بی بی ہاجرہ سے کہ مہربانی کریں, آپ کا بچہ آپ جوان ہو گیا ہے تو ہماری لڑکی سے شادی کریں. تو اسماعیل علیہ السلام نے جرہم کے قبیلے سے ایک لڑکی سے شادی. اس کے بعد سیدہ ہاجرہ جو ہے وہ وفات فرما گئی. ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے کہ بھی مکے جا کے میں پتہ تو کروں کہ میرے بیٹے کا اور بیوی کا کیا حال ہے. اب اس میں دو روایات ہیں. بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین کو لپیٹ دیتے تھے, مختصر ہو جاتی تھی زمین, ان کو شام اور بیت المقدس سے مکے کا سفر جو ہے مشکل نہیں ہوتا تھا, تو جلدی طے ہو جاتا تھا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ ہے آپ کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی تھی. اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں آپ براق پہ تشریف لاتے تھے, اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں آپ اپنی اسی عام سواری پہ تشریف لاتے تھے. آپ تشریف لے آئے, آگے مکے پتہ کیا ابھی لہٰذا فوت ہو چکی تھی. حضرت اسماعیل کے بارے میں پوچھا, انہوں نے کہا اسماعیل علیہ السلام شکار پہ گئے, اور پوچھا تم کون ہو, اس نے کہا میں اسماعیل علیہ السلام کی بیوی. اچھا کیا حال ہے, کیسا گزارا ہو رہا؟ انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو, فیزیکل و شدت, ہم تو بہت تنگ ہیں. آپ نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا ہے کیا ہمارے پاس, یہ پانی ہے, اور کبھی اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے کبھی جانور مل گیا, کبھی کو پرندہ مل گیا, انڈا بھی تھا, یا بس کوئی گوشت ہے وہ آگ پہ پکا لو اور پانی پی لو. فرمایا اچھا. تو فرمایا کہ اچھا میں تو جاتا ہوں,
لیکن جب تمہارا خامد حضرت اسماعیل علیہ السلام آ جائیں، فقر السلام، انہیں سلام کہنا کہ ایک بندہ آیا تھا، ایسے بوڑھا بزرگ تھا، سلام کہہ رہے تھے آپ کو، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ غیر اتبا دبابک، اپنے دروازے کی چوکٹ جو ہے بدل ڈال۔ حضرت ابراہیم السلام چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کئی دنوں کے بعد شکار سے جب واپس آئے تو انہیں کچھ عجیب عجیب سا لگا۔ انہوں نے کہا کوئی آیا تھا ہمارے گھر میں؟ کچھ ایسے معلوم ہوتا ہے صاحب، اگر نبی گھر میں آیا ہو تو مذاق تو نہیں رہتی۔ حضور پاک جہاں سے گزر جاتے تھے، صحابہ کہتے ہیں میں پوچھنا نہیں پڑتا تھا، وہ گلیاں خود بتاتی تھی کہ حضور یہاں سے گزرے، خوشبو ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی کہیں سے گزر جائیں، انبیاء علیہم السلام کہیں سے گزر جائیں، پیغمبر اللہ کا پیغمبر جب گزر جائے، اللہ کے نبی سیدنا سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بھی اللہ نے اتنی خوشبو رکھی تھی کہ عطر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو سیدنا ابراہیم الخلیل چلے گئے، واپس آئے، اسماعیل علیہ السلام پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے، ایسے سفید ریش تھے، اور انہوں نے آ کے ہم سے پوچھا تھا، خیرافیت پوچھی، آپ کا پوچھا، میں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ تو اسی طرح بس ما عندنا الا الماء واللحم، اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہو گئی، پیغام کوئی بات تو نہیں کہہ کے گئے؟ انہوں نے کہا انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب تمہارا شوہر آ جائے تو میرے سلام کہہ دینا اور کہنا غیر اتبا دبابک، اپنے دروازے کی چوکٹ کو بدل جا۔ کہا اچھا۔ اور نے کہا دیکھو بات سنو، وہ جو آئے تھے نا وہ میرے والد تھے ابراہیم الخلیل، اور جو پیغام انہوں نے دیا ہے مانا یہ تھا کہ ایسی بیوی کو چھوڑ دو، لہذا الحقی باہلک، میں نے تمہیں طلاق دیا، جاؤ اپنے ختم۔ نبی کے گھر میں ایسی عورت ہو کہ وہ اللہ کا شکوہ کرے، اللہ کا شکر ادا نہ کرے کہ ہم تکلیف میں، اللہ تکلیف دے تو الحمدللہ اور راحت دے تو الحمدللہ۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور کیا، پھر کئی دنوں کے بعد سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام دوبارہ پوچھا۔ اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ پھر بھی نہیں ملے ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی کیسے گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ بڑے مزے میں۔ پہلے کا حال تو سن چکی تھی نا بیچاری کہ پہلی بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے، یا ویسے بھی صابر شاکر ہوگی اللہ عالم۔ انہوں نے کہا ہم تو بڑے مزے میں ہیں جی، ماشاءاللہ تازے گوشت ملتے ہیں، زمزم کا پانی ہمیں ملتا ہے، اور کیا چاہیے؟ تو آپ نے کہا کہ اچھا جب اسماعیل آئے میرے سلام کہنا اور کہنا ثبت اتبا دبابک، اس دروازے کی چوکٹ کو سالم رکھو، اور تھوڑا دور آ کے آپ نے دعا مانگی کہ اللہم بارک لہم فی مائہم کہ یا اللہ ان کو پانی میں اور گوشت میں برکت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان الحق، اگر اس وقت بھی یہ گندم یا روٹی کا مسئلہ بھی ہوتا تو ابراہیم کی دعا لگ جاتی، لیکن اس وقت تھا ہی گوشت اور پانی، تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف گوشت اور پانی کے لیے دعا کی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں کسی بندے کو گوشت اور پانی اتنا موافق نہیں آ سکتا جتنا مکے میں آ، یعنی آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں، آپ 2 مہینے رات دن گوشت کھائیں تو انشاءاللہ آپ پھر دیکھیں کیا ہوگا، یہاں 10 سال کھاتے رہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر چلے گئے، پھر تیسری دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے، ان اسماعیل یبری نبلا، آپ بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ والد در بلد میں، اور والد بھی خلیل اللہ ہو اور بیٹا بھی اسماعیل ہو تو کس محبت سے وہ ملے ہوں گے، اور وہ جو وقت لکھا ہوگا وہ کیا حال ہوگا۔ بڑی ملاقات کے بعد، خوش ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ سب اللہ کا حکم ہے، اور اب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس جگہ خدا کا گھر بنا۔ حضرت اسماعیل السلام نے کہا ابا جان بالکل جو چاہیں، جو حکم ہو ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار۔ تو بنا کعبہ جو ہے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے، اب بعض کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ میاں مجھے تو نہیں پتا نا کہ کعبہ شریف کتنا طول ہے، کتنا عرض ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا، تو میں کہاں بناؤں؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ جگہ موجود ہے، ٹیلا موجود ہے، کیونکہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہاں جو ہے خیمہ مارا، خیمہ گاڑا کعبۃ اللہ کی جگہ پر، پھر آہستہ آہستہ یہاں ایسے گول قبہ بنا، پھر عمارت بنی لیکن چھت نہیں ہوتی تھی،
کئی ادوار گزرے اللہ کے کعبے پر، تو کعبۃ اللہ والی عظمت جو ہے اللہ کے گھر کی وہ تو موجود تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام جب بچوں کو بٹھا رہے ہیں اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، گھر تو تھا لیکن عمارت نہیں تھی۔ تو بعض کتب میں یہی آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم بادلوں کا سایہ کر دیتے ہیں، جہاں جہاں سایہ ہے نشان لگا لو یہی میرا کام ہے۔ اور اس کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے بناء کعبہ شروع کی، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب باپ بیٹا جو ہیں اللہ کے گھر بنا رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور سیدنا ابراہیم معمار بنے ہوئے ہیں اور سیدنا اسماعیل جو ہے وہ مزدور بنے ہوئے ہیں۔ اس گھر کے شرف کا اندازہ لگائیں کہ جس کی تعمیر میں اللہ کا نبی معمار ہو اور اللہ کا نبی ہی مزدور ہو۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے بنا بنانی شروع کی، ذرا تصور کریں کہ اس وقت کے پتھروں کا لانا، اسی جگہ پر پھر پتھروں کا لگانا، اور کوئی آدمی نہیں ہے، ایک ابراہیم ہے ایک اسماعیل ہے، یہ تو پیغمبروں کا معجزہ تھا کہ وہ اٹھا کے لے آتے تھے، نہ کون پتھر اٹھا سکتا۔ اب جب دیوار اونچی ہو گئی، اتنی اونچی ہو گئی کہ وہاں تک ہاتھ پہنچنا مشکل ہو گیا، وہاں تک آدمی کی رسائی مشکل ہو گئی، تو اب ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا۔ آپ نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام سے کو پتھر ایسا تلاش کر لیتے ہیں کہ کچھ تو اونچا ہو جس میں ہم کھڑے ہو جائیں، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ یہی پتھر اسماعیل علیہ السلام اسی پتھر کو اٹھا کے لے آئے جو آج بھی مقام ابراہیم کہنا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس پتھر پہ کھڑے ہوئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرنی شروع کی، تو آپ کے پاؤں مبارک میں چونکہ جوتا نہیں تھا تو یہ بھی معجزہ تھا پیغمبر کا کہ آپ کے پاؤں جو تھے پتھر میں گھس گئے، تاکہ وہ نشان، وہ علامت، وہ یادگار جو ہے قیامت تک قائم رہے، تاکہ امتیاز کیا جا سکے کہ وہ حجر ابراہیم کون سا ہے، دیگر احجار سے اس کو علیحدہ کیا جا سکے۔ تو اس سے بناء کعبہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے شروع فرمائی کہ اللہ کا گھر بنایا جائے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں اور دیگر سورتوں میں بھی فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح معنوں میں اس گھر میں اور حرمین الشریفین اور اس بلد الامین کے ادب کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔